السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ دوسری تختی ہم نے اسٹارٹ کی تھی الحمدللہ، وہ آپ کے سامنے میں نے یہ لکھ کے دکھایا تھا۔ اس سے آگے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آگے ہے بے اور عین کو لکھیں گے۔ یہ دیکھیں سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے بے اور عین، بے، اس کے بعد پھر عین ایسے جوائن کرنا ہے، نیچے کی طرف لے آئیں گے، تیسری لائن کے بعد اس کی گلائی کریں گے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد عین کے بعد ہے غین، غین بھی اس کے اوپر نقطہ لگاتے ہوئے بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے فے، یہاں پہ بے آ جائے گا۔ اس کے بعد اس کو گھما کے یہاں تک لے آئیں گے، 2 لائنوں پہ آئے گا۔ یاد رکھنا جب ہم اکیلے فے لکھیں گے، پہلی تختی میں نے آپ کو بتایا تھا فے اس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب کسی لفظ کے ساتھ جوائن ہوتا ہے پھر اس طرح سے آئے گا بے، اور اس کے بعد آپ نے فے کو اس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہم لکھتے ہیں فے کے بعد آتا ہے قوف، بے اور قوف بک جو ہوتا ہے، اس لائن کے بعد اس کی گلائی کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سین، صاد، شین، قاف، لام، نون، یہ جتنے بھی لفظ ہیں سب کی شکلیں چینج ہیں اور گلائی سب کی ایک جیسی ہوگی۔ اس کے بعد آپ لکھ رہے ہیں بک، بے علی با لکھا ہے، یہ والا جو آپ نے پہلے لکھا تھا، اور اس کے ساتھ آپ نے پھر بے بنا دیں، یہ بک بن جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، جہاں ہمارے پاس جگہ بہت زیادہ ہوگی، بے علی با اس طرح سے آپ اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جناب فے کے بعد قاف، قاف کے بعد لام آتا ہے۔ لام دوبارہ دیکھیں، 2 لائنوں پہ بے علی با بنانا ہے، تیسری لائن کے بعد گلائی کرنی ہے، بیل بنتا ہے۔ اور تم لکھنا چاہتے ہو تو ایسے بے بنائیں گے، ایسے ایک لائن کھینچنی ہے، پھر میم بنا کے نیچے کی طرف لے کر آئیں گے، بالکل سیدھا۔ دوبارہ دیکھیں، ایسے لائن لگانی ہے، نیچے میم، اب جیسے الف بالکل نیچے کی طرف آتا ہے ویسے ہم اس کو تم بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد نون، بن لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بے، تیسری لائن کے بعد اس کی گلائی کریں گے ایسے، یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے بے، یہاں پہ وہ لکھا ہے ہم نے، ہم اس کو بھی لکھ سکتے ہیں، یہ قوف والی تختی میں آئے گا، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہے بے الف با، 2 لائنوں پہ، لام اس کے بعد، اور اس کے بعد بے ڈالیں گے اور چھوٹی اس کے ساتھ جوائن کریں گے، اور یہاں پہ بے بنا کے چھوٹی اس کے ساتھ، یہ بی ہے، یہ بھی بے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کے لکھ رہے ہیں، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوگا۔ ہے لکھ رہی ہیں، ٹی لکھ رہی ہیں، کی لکھ رہی ہیں، گھی لکھ رہی ہیں، یہ وہاں پہ کاف والی تختی میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ اور یاد رکھنا، یہ ہم نے جو سبق لکھا ہے بے اور عین والا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور بے اور عین اس کو جب جوائن کریں گے تو عین اس طرح سے آئے گا، ادروائز عین اکیلا لکھنا چاہیں تو پھر یوں آئے گا ایسے۔ اب تیسری لائن کے بعد اس کی گلائی، جب کسی لفظ کے ساتھ جوائن ہوگا تو پھر یوں آئے گا۔ فے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، قاف 3 لائنوں پہ آئے گا، فے درمیان والی 2 لائنوں پہ آئے گا، اور قاف اور بک جو لکھا ہوا ہے یہ بھی درمیان والی 3 لائنوں پہ آئے گا، اور بل نیچے والی 3 لائنوں پہ آئے گا۔ تم جو میں نے لکھا ہے یہ بھی نیچے والی 3 لائنوں پہ، بن بھی 3 لائنوں پہ، یہ درمیان والی 2 لائنوں پہ آئے گا کیونکہ وہ 2 لائنوں پہ آتا ہے، اور بی نیچے والی 3 لائنوں پہ، بے درمیان والی 2 لائنوں پہ۔ یہاں تک آج آپ کو سمجھ آگے۔ انشاءاللہ ہم اگلی جو ویڈیو بنائیں گے اس میں انشاءاللہ ہم تیسری تختی ہم اسٹارٹ کریں گے، دوسری تختی کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد ہم تیسری تختی اسٹارٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔